पर बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो हैं पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के लिए, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़े हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हैं ओ जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है? इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है? हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था। समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे जिस बंदे ने इतने जनाजे पड़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पड़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखे ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहां फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? अर्ज की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है।
اس کا लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें, जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखें, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं, अजीब नजारा मैंने देखा। जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी, चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ, मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी, फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा, पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? वो कहने लगी, हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी, गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी, पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं, बड़ी चीजों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूंगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आजम पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे, यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। का कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया, जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया। जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनिए ना हदीस हमने, हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो। एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार, आपको भी आती है जी, सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे, तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है, मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों की जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया है। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए तो वो टायरों से मसल के जाता है, हालांकि ये विरसा तो हमारा है, ये तो हमें हमारे नबी ने सिखाया कि जो कुत्ते को पानी पिलाए रब ताला तो उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। मेरे दोस्तों, अपने लिए कोई खैर का अमल, कोई अच्छी बात, कोई कारनामा। कल मुझे पहले भी खैर मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। कल सुबह एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि ये जरा सवाल का जवाब दे, मैंने सुना है किसी ने कहा है कि
مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال، امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلے۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، اگر اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا۔
ہن تے داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھنا فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اپنے دور کو دیکھا تو پھر اقبال اپنے دور کو دیکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت میں اس شعر کو اگر پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کروں تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یار تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، تسی ایتھوں نہیں پڑھ دے ہے، تسی صرف ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھ۔ لا الہ الا اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ درود پاک صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی پڑھتا ہے حضرت، میرے امام کہہ نہیں رہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، یہ پڑھتا ہے حضرت صاحب، یہ بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اقبال اپنے دور کے لوگوں سے کیا گلا کرتے تھے کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے۔ چلو اقبال کی بات تو ہم تک آ گئی، لیکن ایک بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں، لیکن میں کہوں گا ضرور، اقبال تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا بھی تو زمانہ دیکھ، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھ۔ تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھنا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ادھر سے پڑھتے۔ میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی مجھے جواب دو، لیکن خود کو جواب ضرور دینا حضرت۔ صبح جب سے بیدار ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھے، 7:15 اٹھے، 7:30 اٹھے، تب سے لے کر اب تک اسپیشل اللہ پاک کا نام کتنی بار لیا ہے؟ دوران گفتگو اللہ دی قسمیں وہ نہیں میں پوچھ رہا، اسپیشل کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ اونچی نہیں جواب دے، لیکن خود کو تو جواب دو نا یار، کتنی بار نام لیا ہے؟ صبح سے لے کر حضرت اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی؟ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور چنگا تھا میرے دور سے، کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے نا۔ اب دیکھ کیسا زمانہ آیا، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے۔ اس لیے پتر اب میں اس چیپٹر کو تو نہیں کھولوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں گزارش کروں گا اور یار کم از کم ایتھے ہی پکا لو۔ اللہ حضرت ایسے ایسے با کمال لوگ ہم میں ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد حضرت، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں دوبارہ آپ سے خرقہ خلافت اجازت بھی ملی۔ پہلی اجازت اپنے والد صاحب سے تھی، حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی۔ تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے، سو پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت، پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا، اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے، اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے، میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے، پھر پوچھنا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے عرض کرنی حضور 1 دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے، تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی، لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا
کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا. کیونکہ دے کے یہ سوچی بڑا یار مصباح جی صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندا کہ نہیں, اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا. لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. ہم نہیں یقین کی اس منزل پہ, چھوڑو جی بالکل ہی. یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں. اب تو خیر سب کو پتہ یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ. وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں. اور میں نے یار تو پڑھ. نہیں حضرت لکھنا لو کہن دے دے. میں نے کہا یہ تعویذ لکھنا ہے, کوئی کتاب تو نہیں لکھنی پوری, ایک منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا ہے بندہ. لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں, لیکن تو پڑھ, ثواب بھی ہوگا, تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی, اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے. آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں. مصباح صاحب میں بڑا پریشان ہوں, پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے, سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم, نہیں ہے کھا دی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ آرام آئیے گا. پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے, نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھا دی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ میں آرام آ جاتا. تینوں کیویں پتا آ جاتا؟ کھا دی یہ بروفین آپ 10 منٹ آرام آئے, تینوں کیویں پتا آرام آ جاتا؟ جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تے ہو جائے گا نا لیا, تو ڈسپرین والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی, بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا, ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا, لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا, پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا, پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے, کبھی پیٹ پہ لگائے, کبھی رانوں پہ لگائے, کبھی پنڈلیوں پہ لگائے, ادھر اور پیچھے. تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے, یہ معمول کی بات ہے. لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا. اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ, جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پڑھا کرو یار, اور بغیر کہے پڑھا کرو, اور پھر صرف محفلوں میں نہیں پڑھا کرو. خوب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یاد کرو. یہ محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے, صوفی بھی تھے بہت بڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد حسین آپ کو لونڈی خرید لیں تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کو کفایت کرے, وہ آپ کے کام کر دیا کرے تاکہ آپ دین کو اور وقت دیں. تو آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا, وہاں ایک لونڈی میں نے خریدی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا مجھ پہ بڑی فراخ کی تھی, کشادہ کی تھی دنیا, اللہ نے بہت مجھے دے رکھا تھا, گھر میرا بہت بڑا تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو گھر لے آیا, میں نے اس کو گھر کے نا سارے کمرے وزٹ کروائے. میں نے کہا یہ بھی کمرہ فارغ ہی ہے, یہ کمرہ بھی فارغ ہے, یہ رکھ لے جو تیری مرضی ہے. تو کہتے پورے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس میں سامان وغیرہ کوئی نہیں تھا, اس میں گھر کا نا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. باقی جتنے بھی کمرے تھے بہترین پلنگ شلنگ جو اس دور کی تیاری زیبائے شرائش تھی ہر کمرے میں موجود تھی.
وہ واحد کمرہ تھا جس میں گھر کا فالتو وہ ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. سارا گھر دکھایا. میں نے کہا جو رکھنا ہے کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے ہیں وہ سارے سونے سونے کمرے چھوڑ کے نا مجھے کہتی محمد حسین میں یہ والا کمرہ رکھوں گی جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو سارے سونے کمرے چھوڑ کے تجھے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. آپ فرماتے اس نے بڑا کمال جواب دیا. مجھے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جس کمرے میں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی کمرہ سونا ہو جائے گا. حضرت صاحب پتہ ہے ہمارے گھر اب کیوں سونے نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. ٹیلاں بڑیاں مہنگیاں لائیاں نے اسی لیے. وہ اللہ کے بندو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. جسے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر. اس لیے حضرت اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر سونے بناؤ. اور گھر سونے کیسے ہوں گے؟ جب ان گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. ایسا پرانے لوگ غریب سن, اسی میر ہیں پرانے لوگوں نے, یا اس سے جو 40 سال 50 سال پہلے مسلمان تھے وہ غریب تھے بڑے. ہماری طرح ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان تو پنڈا نے بھی سوکھے ہو گئے نا بڑے. لیکن حضرت جی 11ویں سارے ہی دعاندے ہوں ساڈے کول پیسے بھی آ گئے نے, تعلیم بھی آ گئی ہے, لیکن اللہ نو یاد کرن دا بہانہ سی اپنے گھراں وچوں کٹ چھڑے. سادے سن حضرت, بچے پالنے جی وڈی 11ویں تے کرنا ہے. بہانہ ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا بھائی. 11ویں شریف بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. اس سے زیادہ کیا آپ 11ویں کو سمجھتے ہیں؟ باقی اہمی لفظوں کا ہیر پھیر ہے زیادہ. ہر گھر میں حضرت جی جمعرات کو ختم ہوتا تھا. حضرت اللہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, خود بھوکے لوگ تھے, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے یاد کا کوئی سلسلہ کر ہی لیتے تھے. حضرت پیسے بھی ہمارے پاس بڑے آ گئے ہیں, پر بھی ہم نے کو 4 کتابیں لی ہیں, لیکن یہ چیزیں یہ بہانے ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی ہیں. یہ چیزیں ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی. پھر اب کیا ہے, اب ہمارے گھر سونے کرو اپنے گھر. حضرت صاحب میں نے کہا نا میں دل کا چیپٹر نہیں کھولوں گا, میں بس اتنی گزارش کروں گا. انہوں نے ایتھے بھی پکایا, انہوں نے ایتھے بھی پکایا, کم از کم اسی ایتھے تے پکائیے نا یار. ہم ادھر سے بھی گئے. اور حضرت صاحب مولن والو یاد رکھنا حدیث پاک کا جے نہ پکایا نہ یاد کیتا سن لو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا. یہ ماشاءاللہ تصور صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ایک ماحول سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. پھر وہاں پوری تربیت کی جاتی ہے, کلاموں کا انتخاب اچھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو باقی تو کیونکہ سٹیجوں پہ آج کل اس طرح کے کلام چل رہے ہیں کہ جی مینو روز حشر دا ڈرنا, وہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. میں تو حیران 2024 والوں کی باتیں سن کے بھی. حضرت وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اتنے قریب تھے وہ اتنا ڈرتے تھے. حضرت جی 24 والوں کی باتیں سنو حضرت, پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. ادھر میں نہیں چاہتا کہ جی چھتر پڑھیں لتر پڑھیں سب کو, میں نہیں چاہتا. میں خود کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے امید رکھتا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن میں امید رکھتا ہوں, میں وثوق سے کہہ سکتا کہ نہیں جی این جی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں
میں امید رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے کے لیے کہ کوئی بن جائے سلسلہ کہ نہ ہی صاحب والا کام شروع ہوئے.